غوثیہ علماء اہل سنت۔ میرا تاخیر دعوت کتاب دینے لگا ہوں آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا پیر طریقت جناب پیر سید مظفر حسین شاہ غازی صاحب کو خیال کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، ان ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وہ زبان خاموش نہ رہے، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہر ایک امت کا تصور کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے آقا اپنے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک آواز بلند پڑھے مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز نکال کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ كلهم من رسول الله ملتمس غرف من البحر ورشف من الديم، منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقصر، ثم الرضا ببكر وعمر وعلي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج یہ مبارک جو عرس شریف ہے، حضرت قبلہ سیدی سید یعقوب شاہ صاحب اور حضور قبلہ سید داؤد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اجمعین کا آج یہ مبارک عرس ہے۔ میں صمیم قلب سے مزار شریف کے تمام خدام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے عرس کے مقصد کی اصلیت کو جانتے ہوئے درس قرآن اور فروغ دین اور قرآن و سنت کی تبلیغ اور اشاعت کے اجتماع کو منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا خدام مزار شریف کو اس کی بہترین جزا اور برکت عطا فرمائے کہ یہاں پر انہوں نے عرس شریف کا مقصد ہی یہی ہے کہ شریعت کی تعلیم، قرآن و سنت کا درس اور جس راستے پر اللہ کی اولیاء چلے، جو ان کی تعلیمات، جو ان کا عقیدہ، جو ان کی فکر، جو ہدایات اور جو تعلیمات ان کی تھی وہ ہمیں بتائی جائے، ہمیں سمجھائی جائے، تاکہ ہماری ان سے محبت کا مقصد کیا ہے یہ ہمارے سامنے واضح ہو۔ تو میں خدام مزار کے جتنے بھی اراکین ہیں، عہدیداران ہیں، تمام کو اس قرآن و سنت کی خدمت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جدید علماء کرام کو انہوں نے یہاں پر مدعو کیا، میرے ساتھ حضرت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ہدایت اللہ صاحب کی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرما ہے، ہمارے محترم دوست حضرت مولانا عبدالصمد صاحب قادری رضوی رکن جماعت اہل سنت پاکستان آپ تشریف فرما ہے، اور دیگر علماء، معززین اور اہلیان محلہ، اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو یہاں پر قبول و مقبول فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور ان سے ہمارا رشتہ کیا ہوتا ہے، تاکہ پھر ہم اس میں سے کچھ جو ہمارے پاس وقت ہے ہم کچھ باتوں کو جان سکیں۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو بالکل واضح طور پر اس بات پر بنا لیجئے کہ اللہ کے ولی اللہ کے دین کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور وہ پوری زندگی
قرآن و سنت کی تبلیغ اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر حالات چاہے جیسے ہوں ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر درد کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے فرض اور حلال راستے کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو، شریعت کے راستے سے بال برابر بھی ہٹتے نہیں ہیں۔ ان کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کی اتباع میں، اللہ کے حکم کی پابندی میں، جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کام کی طرف وہ توجہ رکھتے ہیں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، وہ پھر اپنے اور پرائے کی پرواہ کیے بغیر اس چیز سے بالکل دور رہتے ہیں، اور وہ کام جو اللہ رسول کو اچھا لگتا ہے اور اللہ رسول کا حکم ہے اس کی ادائیگی کے لیے چاہے ان کو جس قدر مشکلات پیش آ جائیں وہ مشکلات کو اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ یہ دنیا کے جو ٹھگ قسم کے سیاستدان ہیں ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ قرآن سنت کے عاملین ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو اللہ رسول کی طرف سے بتایا گیا، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے کی پابندی، شریعت کی پابندی، حیا و شرم، اخلاق، ہر حال میں سچ بولنا، ہر حال میں تواضع و انکساری کرنا، عاجزی سے پیش آنا، تکبر اپنے اندر نہ لانا، کسی مسلمان کے لیے حسد نہ لانا، کسی مسلمان کے لیے بغض نہ لانا، بے حیائی اور بے شرمی کے کام، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، نشہ، حرام کام، اس سے وہ قطعاً دور ہوتے ہیں، کیونکہ جس کام کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کر دیا، ولی چاہے اسے جس قدر مشکل پیش آ جائے وہ حرام کام کے قریب کبھی نہیں جاتا، اور جس چیز کا حکم اللہ رسول دے اور جو اللہ رسول کو پسند ہو تو وہ اس کام کے کرنے کے لیے چاہے جس قدر میں مشکلات اٹھانا پڑے وہ کام کرتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کی مرضی کے کام کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے کام سے بچ جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ تو جب خدا انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو داخل کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ ان کی محبت پھر اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان سے تعلق پھر اللہ کے لیے تعلق ہوتا ہے۔ ایک بات تو میں نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ ولی کون ہوتا ہے، ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم اولیاء کے مزارات یا ان کے ساتھ جڑتے کیوں ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کے نمائندے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے دین کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کے مبلغ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس آ کر ہمیں قرآن و سنت اور اللہ کے دین کی آگاہی ملتی ہے، لہذا کبھی یہ تصور نہیں رکھنا کہ ولیوں کے پاس آ کر اگر ہم غیر شرعی کام کریں، حرام کام کریں، گانا بجانا، ڈھول تاشی امور یا انجام دیں اور پھر ہم یہ سمجھے کہ اللہ کے ولی ہم سے راضی ہیں، تو یہ بالکل پاگلوں کا خیال ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کی سنگت اور ان کی مہربانی اور ان کی عنایات انہی پر ہوتی ہے کہ جو اللہ کے پیغام اور قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ لہٰذا یہ نشے کرنا، یہ بھنگڑے ڈالنا، یہ کڑے پہننا، یہ ناچ گانا کرنا، یہ سب اپنے ذہن کا فضول ہے، اس کا اللہ کے ولیوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ تو اسی حرام کام کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کام اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، اس سے انسانوں کو بچانے کے لیے وہ پوری زندگی ہماری بستیوں میں گزار جاتے ہیں، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے، اور اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے اس کے ذریعے وہ ہماری اللہ کی عنایات سے ہماری باطنی اور ظاہری بیماریاں اور پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم سے اس تمام چیزوں کا بوجھ اتار کر وہ ہمیں گناہوں کے قریب نہ کرے بلکہ ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ تو لہٰذا میرے دوست بزرگ اس مفہوم کو سمجھ لیجیے، کہیں پر آپ بھنگڑے دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو، تو اس کا اللہ کے ولیوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا کوئی عرس سے تعلق، نہ اہل سنت اس کو عرس کہتے ہیں، یہ سب خرافات اور بکواسات ہوتی ہے۔ عرس کا مقصد کیا ہے کہ ایسا اجتماع جس میں قرآن و سنت جو اللہ رب العالمین نے رہنے سہنے کھانے پینے عبادات اور موت اور مر کر ہمیں خدا کو کیا جواب دینا ہے
قبر و حشر کے اندر، کیونکہ یہ زندگی مجھے اور آپ کو جو تھوڑی دیر کے لیے ملی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حصہ، اس کا جواب مجھے اور آپ کو قبر و حشر کے اندر دینا ہے۔ اس بیداری اور آخرت کی تیاری کے لیے جو مجلس سجائی جاتی ہے درباروں پر، اسے عرس کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کے علاوہ عرس کا کوئی تصور نہیں۔ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی تصور آپ نے ذہن میں رکھا ہے تو وہ گناہ و خرافات ہے، اس کا ولیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اس طریقے کے اظہار سے ولیوں کی محبت مل سکتی ہے، نہ یہ محبت ہے، کیونکہ رب کو ناراض کر کے، رب کے قانون کو بھلا کر اور رب کی باتوں کو بھلا کر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہم سے محبت کرے، تو اللہ کا دوست تو محبت ہی سے کرتا ہے جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ کیونکہ عرس میں آپ عرس کے نام پر نہ جانے کہاں کہاں پر کیا کیا خرافات دیکھتے ہیں، تو یہ نادانی ہے اور یہ جہالت ہے، اس سے نکلنا چاہیے۔ اولیاء کا فیضان، ان کی شفاعت جو اللہ کے ذریعے ہے، اور دنیا و آخرت میں ان کی سنگت اور محبت اسی کو ملتی ہے جس کے عقیدے درست ہوتے ہیں، اہل سنت والے ہوتے ہیں اور وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اب یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن نے کیا کہا میرے دوستوں، سورہ یونس میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور بڑی مشہور آیت ہے، توجہ کیجیے۔ ان کے مرتبے کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ ولی کا معنی ہوتا ہے قریب۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ولی کا معنی قریب کے ہوتا ہے۔ واو لام یا، ولی یدل علی المعنی القرب۔ واو لام یا کے ساتھ لکھا جانے والا لفظ ولی، اس کا معنی ہوتا ہے قریب۔ تو ولی اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے قریب۔ اللہ کے قریب ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ اب اللہ کی محبت، اللہ کا عرفان اور اللہ کے احکام اور اللہ کی رضا اور اللہ کا غضب اس کے ذریعے ہوگا جس نے اللہ کے ولیوں کو راضی کیا۔ اب یہ ساری تفصیل آگے آئے گی کہ اصل میں ولی تو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، یہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو جس نے ان کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، کیونکہ شریعت کے خلاف چلنے والا چاہے وہ ہوا میں ڈوڑ کر دکھائے وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ کرامت کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بدنوں سے تالا نکالے، آپ کی شلواروں سے تالا نکالے، یہ ولایت نہیں ہوتی۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے شریعت کا پابند ہو اور قرآن و سنت پر چلنے والا ہو۔ اس کے علاوہ اگر اس کی شریعت کی اتباع میں رہتے ہوئے کوئی شان اور امور خارق عادت نظر آ جائے تو ہم اس کو اسلام کی تعریف اور دین کی نصرت اور عزت کی وجہ سے اس کو کرامت کہتے ہیں، کیونکہ کرامت کا معنی ہوتا ہے عزت، کہ اس کے اس عمل سے پھر اسلام کی عزت ظاہر ہوتی ہے، شریعت کی عزت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن جناب جو ہے کہ وہ شعبے بازیاں کرنا کہ جناب خود وہ شریعت کا پابند نہ ہو، شریعت کے مسائل کا، اسے کلمے کا ترجمہ کلمہ نہ آتا ہو اور اسے نماز ڈھنگ سے نہ آتی ہو، نہ وہ اعوذ باللہ اللہ معاف کرے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرتا ہو، شریعت کی پابندی چہرہ حضور کی سنت کے مطابق نہ ہو، تو ایسا شخص اگر تمہیں کوئی شعبہ کر کے بھی دکھا دے، کوئی ایسی حیران کن کام کر کے بھی دکھا دے، تو میرے بچوں کے لیے بڑے بھائیوں ہمیں یہ دین بتاتا ہے کہ اگر وہ بندہ خود اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں ہے تو اس کا یہ تمام عمل یا تو جادو ہے، یا نظر بندی ہے، یا شعبے بازی ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ رسول کے راستے پر ہوتے ہیں ان کا لباس، ان کا چہرہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ان کی شب و روز ایسے ہی گزرتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا۔ جس چیز کو حرام کر دیا وہ اس سے دور رہتے ہیں، جس چیز کو حلال کر دیا جس درجے کے اندر وہ اتنا اس کے قریب جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں، پھر ان کی کرامت کیا ہوتی ہے؟ ولیوں کی کرامت، ان کی ولیوں کی کرامت یہی ہوتی ہے کہ حالات بڑے بکھر جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، حرام کام میں لاکھوں روپے ہے، حلال کے اندر تھوڑا سا ہے، تو اس کی کرامت یہی ہوتی ہے کہ وہ حرام کو جو للچایا ہوا سامنے آ رہا ہو اس کو ٹھوکر مار کر اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ تو ولی کی کرامت ہی شریعت پر عمل کرنا، یہی غوث اعظم نے لکھا ہے، ناراض نہیں ہوا۔ یہی بات حضور میرے آقا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل اعلی رہنما سرکار سید السادات سید علی بن عثمان الحجویری سرکار میرے داتا صاحب نے بھی یہی لکھا ہے۔ سارے اولیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ شریعت کے بغیر بندے کو اللہ کا عرفان نہیں مل سکتا۔ شریعت کہتے ہیں راستے کو،
شریعت کہتے ہیں وہ راستہ جو اللہ تک پہنچا دے، اور طریقت بھی کہتے ہیں راستے کو۔ طریق بھی راستہ، جیسے آپ شارع فیصل کہتے ہیں، شرع، اس کا معنی بھی راستہ۔ توجہ سے ایک پوائنٹ سمجھتے جائیے تاکہ آپ ان اولیاء کا مکمل طور پر اس دربار سے فیضان اٹھا سکے، ان کو سمجھے تو صحیح۔ آپ کسی کے دروازے پر جائیں، جن حرکتوں سے وہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ پوری زندگی کھڑے رہیے، وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے، لیکن اگر آپ ایسی حرکتیں کریں، ایسی ادائیں کریں کہ جس سے وہ راضی ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو گھر میں بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے، پانی پلائیں گے۔ تو اولیاء کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرائض پر عمل کرنے والے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے۔ سنیے میرے دوستوں بزرگوں، جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کی شان اور جلالت اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کیا ہوتا ہے، جو ہماری کتابوں کے اندر درج ہے، میں پھر آہستہ آہستہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت جو ہے مل کر کہیے راستے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اور طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں۔ میرے امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نفر اللہ مرقدہ، جو شریعت و طریقت کے جامع تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا معنی ہے؟ شریعت کا معنی ہے، توجہ سے میرا ہر بچہ بھائی سن رہے، سادہ چہرے والے بیٹھے ہیں، شریعت کا معنی ہے راستہ۔ کون سا راستہ؟ جو اللہ تک لے جائے۔ شریعت کا معنی کیا؟ کون سا راستہ؟ جو اللہ تک لے جائے۔ اللہ تک کون سا راستہ لے جائے گا؟ شریعت کا معنی ہوگا قانون کا، کہ دن میں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس کی پابندی کی جائے، رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے جائیں۔ اللہ نے طاقت اور مال دیا ہے اور ایک درجے تک وہ پہنچ گیا ہے تو پھر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے اور اس پر سال گھوم گیا ہے تو پھر اس مال سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اور اس مسئلے کو سمجھنا کہ زکوٰۃ کیسے نکلے گی اور وہ کن کن کے اوپر وہ زکوٰۃ خرچ ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے دن جب آ جائے اس وقت ہمارے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچے تو پھر قربانی کرنا ہم پر واجب ہوتی ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو جائے تو صدقہ فطر دینا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ یہ وہ عبادات ہیں، اس کے ساتھ کچھ اخلاقیات ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، بے حیائی کے کام نہیں کرنا، آنکھوں سے گندی چیزوں کو نہ چھپ کر دیکھنا، نہ اعلانیہ دیکھنا، نہ زبان سے جھوٹ بولنا، نہ ملاوٹ کرنا، نہ چوری کرنا، نہ دغابازی کرنا۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہر حال میں سچ بولنا، ہر حال میں امانت کے ساتھ رہنا۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان چیزوں کو نہ دیکھنا، جس جگہ جانے سے خدا ناراض ہوتا ہے اس جگہ نہ جانا۔ اگر خدا نہ خواستہ انسان ہے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنا اور اس کام جو غلطی کا ہو گیا ہے اس سے اپنے دل میں مکمل گھن کرنا اور نفرت کر کے کہنا یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ تیری راہ میں توبہ کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گندا کام نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے ڈر کر اپنے گندے کام اور گناہوں کے کام سے توبہ کرتا ہے تو رب اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ارشاد فرمایا اس کے حبیب نے کیا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا۔ اور ارشاد یہ بھی ہے حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ گناہوں کے کام میں پڑ جائے، انسان غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جانا تو بری بات ہے لیکن سب سے بری بات ہے اس کو ڈر جانا، اللہ سے معافی کا مانگنا۔ وہ کہے جناب یہ علماء کہیں کوئی نیک آدمی کہے کہ آپ نے غلط کام کیا اور جاؤ، یہ وہ گناہ ہے جس کو خدا معاف نہیں کرتا۔ اللہ 2 قسم کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا میرے بھائی، ورنہ ہر گناہ کو خدا معاف کر دیتا ہے۔ ایک وقت جو بندہ موت اس کو آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، وقت غرغرہ، اللہ مجھے اور آپ کو اس کیفیت خود سے حضرت شاہ صاحب کی مزار کے سب سے محفوظ فرمائے نظام کی سختی سے، جب بندے کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو پھر سانسوں کے اندر خرخرانے کی آواز آتی ہے جس کو وقت غرغرہ بھی کہا جاتا ہے، نزا کا وقت۔ اس وقت انسان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، کیا سچ ہے کیا برا ہے۔ اس وقت جو مسلمان نہیں ہے وہ اٹھ کر کہنے کی کوشش کرتا ہے تب تو اب میں توبہ کرتا ہوں اور رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان تو بن دیکھے لانا تھا، اب تو تجھے میرے فرشتے بھی نظر آ گئے، نظارے بھی نظر آ گئے، اسلام کی تعلیم بھی نظر آ گئی، اور جب میں نے تجھے لمبی عمر دی تھی تو تو اپنے بازو کی طاقت پر نخرہ کرتا تھا، اپنے مال پر نخرہ کرتا تھا،
अपनी बिरादरी पर नखरा करता था, अपनी ताकत पर नखरा करता था। आज इस बिस्तर पर तो अपने पांव को भी नहीं हिला सकता। आज कोई नहीं देख सकता जो तेरी आंखें इस वक्त खुल गई है, तू देख रहा है। तो अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर सूरह आल इमरान में कि जब बंदे को मौत आ रही हो उस वक्त सारी चीजें उसके सामने इस्लाम की सच्चाई और अल्लाह का कहा हुआ बिल्कुल आंखों के सामने नजर आता है और वो कहता है या अल्लाह अब मैं तौबा करता हूं। रब फरमाता है कि नहीं, अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। एक ये और अल्लाह माफ फरमाए, दूसरा ये कि जो गुनाह करके ढीठ बन जाए, तो भाई आपने हराम काम किया, नाजायज काम किया, तो बताने वाले को डांटने की वजह उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई तेरा बहुत शुक्रिया, तूने बता दिया गलत काम है और इसी में मैं मर जाता तो फिर मेरे हाल मेरे साथ क्या होगा। तो हम तो उसी के गले पड़ जाते हैं जो हमें गलती बता रहा होता है, वो तो हमारा मौसम है। और जो मुंह पर तारीफ कर रहा होता है बेशर्म, हमारे गलत काम की भी तारीफ कर रहा होता है, चापलूसी के अंदर हम उसको अपना दोस्त समझते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, उलमा दुश्मन नहीं होते, वो तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त होते हैं। वो तुम्हें उस रास्ते पर बताते हैं कि जिसका हिसाब कब्र हशर में मैंने और आपने अकेले अकेले देना है। बाद में तो सोयम के नाम पर चावल दुनिया खा रही होगी, 40वें के नाम पर चावल खा रही होगी, लेकिन हिसाब तूने देना होगा कब्र में। सारे सवाब नाजायज नहीं है, सोयम चेहरून नाजायज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि माल अल्लाह को नाजायज है, जो उसको नाजायज कहे वो बिदाती है, लेकिन कहने का मकसद है कि तू काम तो कुछ ठीक कर जा, अकीदा तो ठीक ले जा, ताकि तुझे सवाब तो पहुंच सके। पूरी जिंदगी हमारी गुजर जाती, फलाना जिंदाबाद जी, फलाना जिंदाबाद, वो तीर जिंदाबाद जी, वो बल्ला जिंदाबाद जी, वो पतंग जिंदाबाद। और तुझे खुदा ने पैदा किया अपनी इबादत के लिए। नहीं जाना तो तूने अल्लाह को नहीं जाना, नहीं जाना तो तूने रसूल को नहीं जाना। रमजान का महीना आ गया लेकिन उसमें कुरान के करीब नहीं गए, तो मेरे दोस्तों देखो मैंने और आपने अपना नुकसान किया। और इस नुकसान से कब बचेंगे? जब अल्लाह के वलियों के गुंबद के नीचे आएंगे। ये सच्ची बातें या तो मस्जिद में बताई जा सकती है या वलियों के गुंबद के नीचे बताई जा सकती है। तो तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो बात में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, खास इस मौजू से मुताल्लिक कि अल्लाह के वलियों की शान और इज्जत और जलाल क्या है और अल्लाह के वलियों का मकाम और मर्तबा क्या है, इसको सुनने से पहले एक बात ये सुन लीजिए। अल्लाह के वली बनते कब है? जब उनमें 5 आदतें आ जाती, 4 आदतें खास तौर पर कलमे के साथ 5। हुजूर फरमाते मन अहब्ब लिल्लाह, जो बंदा मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे। ये बहुत सिंपल मैं कॉन्सेप्ट इस्लाम का बता रहा हूँ, सादे अंदाज में, जिसको मेरा कम पढ़ा लिखा भाई और दोस्त भी समझ लेंगे, क्योंकि क़यामत के दिन हमेशा साहब जो मसाइब मदार जवाब देना पड़ेगा कि जब उर्स लगा था तो तुमने लोगों को सही बात क्यों नहीं बताई। कोई हमारी बात से नाराज ना हो, हाँ बात अगर गैर शरीय हो तो बात करे, और खुदा न करे हम कोई गैर शरीय बात करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हमें महफूज रखे। 4 बातें मेरे दोस्तों सुन लीजिए। कभी हम किसी चीज को देखते हैं, हमारी आंखों से वो चीज अच्छी लगती है और हम कहते हैं यार ये चीज हम खरीद लें। ऐसा होता है, अंदर से आवाज आती है, अट्रैक्शन पैदा होती है, तवज्जो पैदा होती है कि यार ये चीज हम ले लें। ऐसा होता है या नहीं होता? कभी हम किसी चीज को देखते हैं और वो हमें बुरी लगती है और उससे घिन खाते और पीछे हटते हैं। कभी ये होता है कि हमारा दिल होता है यार इस काम में पैसा लगाता, या इस बंदे को पैसा दे दो, या इस मिशन में पैसा लगाता। कभी ये होता है कि हम कहेंगे भाई ये मिशन ही हमको पसंद है, ये काम ही हमको पसंद है। तो ये 4 आदतें बंदे के अंदर होती है। बंदा बख्शा कब जाएगा मेरे मोमिन भाइयों कि जब वो ईमान लेकर जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि तुझ में और मुझ में ईमान है? क्योंकि ईमान सबसे कदर वाली चीज है। ईमान ऐसा हीरा है कि अगर वो कीचड़ में रखा जाए फिर निकाले तो हीरा हीरा ही रहता है। ईमान पर अगर गुनाह चाहे कितने निपट आ जाए, लेकिन ईमान के नूर को वो खत्म नहीं करती। हमारे उलमा ने लिखा है कि जो बंदा इस हाल में मरा कि उसके दिल में राई के डालने के बाद भी ईमान होगा, तो खुदा उसे जहन्नम में नहीं डाले तो जन्नत अता फरमा देगा। किस पर ईमान? कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। तो वो है जो उसकी बनाई की कायनात है, तो वो कैसे नहीं? वो है और उसका कोई शरीक नहीं। और उसके प्यारे महबूब अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और आखिरी रसूल है। जो जो चीजें हमें अता फरमाई है हम सबको दिल से सच जानते हैं। ईमान का माना होता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दिल से सच जानना। ये कोई आम बातें नहीं, ये बुनियादी बेसिक पॉइंट है। इसको आप बेसिक बनाएंगे तो इसके ऊपर इस्लाम की बात खड़ी होती है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ये बयान करने में छोटे, लेकिन असल एक ईमान यही है। पूरी इमारत खड़ी होगी जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये बातें समझ में। ईमान का माना यकीन,
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو، کہ دل سے اس چیز کو سچ جاننا. اور یقین کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں یہ تو کالا یہ سفید ہے، تو ہم کسی چیز کے بارے میں بھی کبھی کچھ سوچتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں تو فوراً ایک خیال اس کے خلاف آتا ہے. جیسے آپ سوچیں یار میں صبح جناب فلاں جگہ جاؤں گا، تو فوراً ایک خیال آئے گا یا نہیں یا بعد میں چلے جانا. تو ایک ہاں اور نا کا خیال ہمیشہ ہمارے اندر رہتا ہے. ایمان ایسے زبردست نظریے اور عزم اور ارادے کو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دوسری کوئی رائے کھڑی نہ ہو. جب اس نے کہا خدا ایک ہے تو دھیان یہ نہ آئے کہ خدا ایک نہیں دو بھی ہو سکتے ہیں. جب اس نے یقین کر لیا کہ خدا ایک ہے اور نبی پاک جو کائنات کے سب سے سچے ہیں ان کے کہنے پر یقین کر لیا تو یقین اس درجے پر ہونا چاہیے کہ وہ مر تو سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو خلاف خیال آ رہا ہے اس کو وہ قبول نہ کرے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور حضور نے جتنی باتیں انبیاء سے متعلق عقیدے سے متعلق بتائی ان تمام پر ایمان. جس کو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور تیسری چیز کہ میں عبث و بیکار نہیں پیدا کیا گیا. اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے، میں مروں گا پھر خدا مجھے زندہ کرے گا اور اللہ کے حضور مجھے آخرت میں پہنچنا ہے. تو ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت یہ ایمان کی اصل ہے. اس پر ایمان لائے. لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یہ کلمہ ہمارے دل میں اتر گیا؟ تو موت آنے سے پہلے بندے کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ نجات اسی پر ہے. یہ بات اگر میرے اور آپ کے دل میں اتر گئی نا تو بدن کفن کو بھی مٹی نہیں کھائے گی. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اللہ ہمیں اولیاء کی سب سے یہ فیضان عطا فرمائے اور ہمیں اسی نظریے پر اللہ موت عطا فرمائے. توجہ کیجیے. لیکن یہ تین چیزیں ایک ایگزامپل پریکٹس کے طور پر ذرا دیکھیے یہ ہمارے دل میں اتری کہ نہیں اتری. میں بہت سمپل تقریر کر رہا ہوں آپ کے چہروں کو دیکھ کر اور جو ضروری باتیں اس کو سادے انداز میں ترتیب وار آپ کی خدمت کو پیش کر رہا ہوں. اس بات کو بڑی بڑی باتیں جان رہے ہو انہی باتوں کی وجہ سے وہ قبول ہوگی. اب آپ غور کیجیے کیسے پتا چلے گا میرے بھائیوں کہ میرے دل میں ایمان ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے آپ جب میٹھا کھاتے ہو آپ کی آنکھ بھی بند ہو کوئی آپ کے منہ میں مٹھائی ڈال دے تو آپ کو فوراً پتا چل جاتا ہے میں نے میٹھا کھایا. نہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ نے چائے کی پیالی منہ پر لگائی چینی نہیں ہوگی آپ کو پتا چل جائے گا. اس نے کہا کیسے پتا چل جائے گا؟ کہنے کا کل پہ ہاتھ مارو بندے کی زبان پر ٹیسٹ آتا ہے. تو ذائقے سے بندہ جانتا ہے کہ کیا چیز. اسی طرح حلاوت الایمان بندے کو باقاعدہ اس کے دل میں اگر ایمان آ جائے نا تو زبان کو اس کا ٹیسٹ آتا ہے. اللہ زبان پر ٹیسٹ آتا ہے میرے بھائیوں. کس چیز کا ٹیسٹ؟ تو حضور نے پہلی مثال تو چار بتائی. فرما دیکھو من احب اللہ، جب تمہاری محبت اللہ کے لیے ہوتا ہے. مثلا یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی بھائی اللہ کو پسند، اچھا پھر تو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. یہ جب تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ کسی چیز کو قبول کرنا تمہاری آنکھوں کا شوق نہ رہے، تمہارے اندر کی رغبت نہ رہے، اصل میں وہ وجہ بن جائے اللہ کی پسند کہ بھائی میں تو اس کو سب سے زیادہ چاہوں گا اس لیے تو اس کو اللہ چاہتا ہے. سن لو سادے انداز میں، اردو سمجھ میں آ رہی؟ فرما من احب للہ، جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. کوئی آپ سے پوچھے قرآن سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے. اور یہ مومن کا معیار ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کو قرآن کے مقابلے پر نہیں لاتا. وہ مت تو سکتا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کسی کتاب کو درجہ نہیں دیتا. یہ ہے وہ محبت ایمان کی. جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو جو چیز خدا کو پسند ہے بندے کو وہ چیز ہر چیز سے زیادہ پسند. نبی کو ایمان لاتا اور کہتا جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. یہ وہ ایمان کا درجہ. اسلام اس جیسا کوئی دین نہیں، یہی حق ہے. شریعت حضور کی یہی حق ہے. نماز اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، روزہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. یعنی ہر وہ چیز اسے اپنی جان سے زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. ٹیسٹ آئے گا جب دل میں ایمان آئے گا، ٹیسٹ آئے گا. مسجدوں کا بندہ عبادت کرتا ہے، کسی کے بنگلے پہ اتنا نہیں احترام کرے گا جیسا مسجد کا کرے گا. اس کا مطلب کیا؟ ایمان دل میں آ گیا. یہ ایمان دل میں آئے گا تو جس کو اللہ پسند کرے گا پھر وہ اس کی پسند بن جائے گا. کسی کا بڑا بنگلہ بھی ہو، میں کوئی بنگلے کی نفی پر تقریر نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں. کسی کی بڑی کوٹھی ہو اور مسجد کا
مسجد کا ماڈل ٹوٹا پھوٹا بھی ہو بظاہر غربت کی وجہ سے تو اس کا دل اس ماربل پر نہیں آئے گا، اس ٹوٹے پھوٹے پر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو اس کو پھر وہی جگہ اچھی لگتی ہے، وہی لوگ اچھے لگتے ہیں، وہی طریقہ اچھا لگتا ہے، وہی دین اچھا لگتا ہے، وہی کتاب اچھی لگتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. بہت سچا ہے. سبحان اللہ. یہ میں پریکٹس عملی ایکسرسائز بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں. چیک کریں، اگر نہیں ہے تو پھر ماحول میں آئیں اور وہ اپنے اندر لے کر آئیں. اس لیے کہ موت کبھی بھی بندے پر واقع ہو سکتی ہے. بندہ چلتے پھرتے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اور اگر وہ ذائقہ ٹھیک آئے تو پھر تکبر نہیں کرنا، خدا کے حضور پیشانی رکھ کر شکر ادا کرنا کہ مولا میں اس لائق نہیں تھا، تو نے ایمان میرے دل کو اتار دیا اور اپنی پسند کو میری پسند بنا دیا. سبحان اللہ. پہلی علامت کیا ہے؟ حضور فرماتے من احب للہ. بہت سادہ گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے لوگ سارا ٹائم علامہ صاحب ٹیلی ویژن پر ڈالتے ہیں، خبریں سنیں گے. خبریں سنتے کیا کریں؟ سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں. 5 سال کے بعد جب دوسری حکومت آئے گی تو یہی اینکر کہے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو سیاست